ذرا سی بھی حیا ہے تو ڈوب مرو، ہیٹرز ہو یا سپورٹرز۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، یہ لائن میں نے کیوں کہی آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آج بات کروں گی مرغی والی خالہ جو ہیں، جن کے بہت سارے نئے نئے نام بھی آ گئے وائی ٹی میں۔ پچھلے سال بھی ان کے کافی سارے نام آئے تھے، اور مطلب یہ 1 سال تو ہونے والا ہے اس پوری کنٹروورسی کو جو یہ لے کر نہیں ہو گیا، بلکہ 1 سال۔ اور اب اس نیو ایئر میں ان کے بہت سارے نئے نام جنریٹ ہوئے ہیں، ان کو بہت سارے نئے القابات سے نوازا گیا۔ یقیناً یہ بڑی خوش ہوں گی، آج کل بڑا انجوائے کر رہی ہوں گی، پبلک بڑا یاد کر رہی ہے۔ ہچکیاں تو رکتی نہیں ہوں گی مرغی والی خالہ کی، ایسا ہی ہے نا خالہ؟ خیر دوستو، تو میں بات کر رہی تھی کہ مرغی والی خالہ کے پاسپورٹ کی بات آج جو ستارہ یاسین کے سپورٹرز نے اٹھائی، آئی تھنک کل یہ بات اٹھائی گئی تھی، آج بھی اس کے اوپر بات کی گئی۔ تو جس وقت یہ پاسپورٹ دکھائے گئے تھے اس وقت جو ہے میں نے یہ بات کہی تھی، کس سے کہی تھی یہ مجھے یاد نہیں ہے، اور یہ بات میں نے کہی انسٹا کے اوپر، کسی سے میں نے بات کی تھی کہ بھئی مجھے ان پاسپورٹس کی سٹوری میں ڈاؤٹ لگ رہا ہے، کیونکہ 2016 کی سٹیمپ مجھے دکھائی دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے میں نے کبھی باہر ٹریول نہیں کیا، اور اس لیے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ بھئی یہ سٹیمپس جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہوتی ہیں یا دونوں پہ ہوتی ہیں یا کیسے ہوتی ہیں۔ اور وہاں میرا یہ سوال بھی تھا کہ یہ کیوں جو ہے اتنے پیجز کے بعد سٹیمپ ہے، اور یہ چیز مجھے ڈاؤٹ آیا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں میں نے کس سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے آگے سے کیا جواب دیا تھا۔ مطلب ایسا کوئی جواب دیا تھا کہ کوئی سیٹسفیکشن میری ہوئی نہیں تھی۔ اور یہ بات آئی تھنک میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ دیکھیں، یہ وہ پاسپورٹ ہے جس کے بارے میں میں مسلمہ کی بات کرتی ہوں، آگے آپ کو وہ بھی چل کے بتاؤں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ یہ وہ پاسپورٹ ہے جس کے بارے میں مسلمہ نے آ کر یہاں پبلکلی کہا تھا کہ پاسپورٹ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اب جو ہے باجی، ٹھیک ہے، مرغی والی باجی جو ہے وہ پاسپورٹ کی کہانی بھی آپ کو بتا دے گی۔ تب یہ مسلمہ جو ہیں یہ مرغی والی باجی کی سائڈ پہ تھیں۔ آج پروفیسر اعظم صاحب جو ہیں، مسٹر اعظم، انہوں نے جو اپنی ویڈیو میں وائسز چلائی تھیں، اس وائس میں یہ جو تھی مرغی والی خالہ یہ بتا رہی تھی کہ اس نے صبا اور مسلمہ کو کب بلاک کیا۔ تو وہاں پر جو ہے ایک چیز، اس نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ صبا جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، پبلکلی جو باتیں جا کر رہی ہے، مسلمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اچھا، لیکن وہیں اس کا ایک پوائنٹ تھا جہاں یہ مسٹر اعظم ساگر کو یہ بتا رہی تھی کہ کون سی بات پبلک میں کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ وہیں اس کی ہٹی مسلمہ سے، اور اس نے مسلمہ کو کب بلاک کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جو کہانی وہاں سنا رہی تھی، اس نے تب مسلمہ کو بلاک نہیں کیا تھا، اس نے مسلمہ کی 2-3 مسٹیکس پکڑی۔ ہم بھی ہنس رہے تھے، ہم بہت سے سپورٹرز جو ہیں وہ اکثر انسٹا پہ بات کر لیتے تھے، تو اس میں کوئی پوائنٹ ہم ایسا سنیں تو میں وہاں جا کر کسی ایک سپورٹر یا دوسرے کو بولوں، یا کوئی آ کر مجھے بولے کہ دیکھو یہ اس کی اپنی بندی نا اس کی اتار رہی ہے، اچھی والی کر رہی ہے۔ ایک یہ بات بولی تھی مسلمہ نے کہ باجی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تمام ثبوت تو صبا لے گئی۔ اس کے بارے میں بھی آج وائس چلائی پروفیسر نے۔ اس وائس میں کیا تھا کہ سلمہ کہہ رہی تھی کہ صبا نے مجھے اب تک کوئی ثبوت نہیں لا کر دیے، یا مجھے صبا نے کہا تھا کہ میں ثبوت دوں گی، یا صبا نے مجھے ثبوت دینے ہیں، لا کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انہوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ بھئی ثبوت صبا نے کیوں لا کر دینے، جبکہ آپ کہہ رہی ہیں صبا آپ کی لائر ہے۔ اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں، لیکن وہیں مسلمہ نے ایک بات یہ پبلک کر دی تھی کہ باجی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور بڑا رولا پڑا تھا، بڑا واویلا مچا تھا وائی ٹی کے اوپر۔ اس کے علاوہ مسلمہ نے یہ بات جب آ کر پبلک کی کہ پاسپورٹ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آپ سب کو پاسپورٹ بھی دکھا دیں گی۔ تو یہاں ہم تمام سپورٹرز نے آواز اٹھائی تھی کہ دیکھا، اس کی اپنی آڑی، اس کی اپنی بندی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ پاسپورٹ پہنچ چکا ہے۔ اور پہنچا کون تھا وہاں پہ سعودیہ؟ اس کی نند پہنچی تھی عمرے کے لیے، ٹھیک، اس کی نند عمرے کے لیے پہنچی تھی، اور مسلمہ نے آ کر یہ بتایا تھا کہ پاسپورٹ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے اٹھائی تھیں، اور اس نے جھٹ سے مسلمہ کو بلاک کر دیا تھا، کیونکہ اس کی مسلمہ سے کنٹینیوسلی بات ہوتی تھی، اور جو چیزیں اس سے ڈسکس کرتی تھی وہ مسلمہ بیچاری جو ہے اس کو سمجھ نہیں تھی، یا وہ جان بوجھ کے کر رہی تھی، کچھ چیزیں جو آ کے پبلک کر دیتی تھی۔ تو اس پہ ہم ہنستے بھی بہت تھے کہ اس کی اپنی سپورٹر جو ہے وہ اس کو ننگا کر رہی ہے۔ خیر تب مسلمہ جو ہے ان کی سائڈ پر تھی۔ پھر مسلمہ کو انہوں نے بلاک کیا، اور کچھ عرصے میں مسلمہ کی آنکھیں کھلی، جیسے کہ اب کھل رہی ہیں مسٹر اعظم ساگر کی۔ حالانکہ مسٹر اعظم ساگر کو تو کافی پہلے سٹارٹ کے ہی ڈیز میں انہوں نے بلاک کر دیا تھا۔ یہاں مسٹر اعظم ساگر سے میرا سوال ہے کہ تو آپ کو بہت پہلے بلاک کر دیا گیا تھا، اور آپ اب آ کر کہتے ہیں آپ کا ماتھا ٹھنکا۔
رمضان تک آپ کا ماتھا نہیں ٹھنکا تھا. آپ کی جو لاسٹ ویڈیو 1 مہینہ پہلے کی جو لاسٹ ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر، اس میں بھی آپ نے آ کر کہا کہ ستارہ کے نام کی مالا جپیں گے، ستارہ کا نام جپیں گے یا ایسا کچھ ہے، تب ان کی ویڈیوز چلیں گی. ستارہ کے سپورٹرز کے لیے کہا تب ان کا کام چلے گا، ورنہ عوام تو انہیں گنجا کر دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی. انہیں ہر کچھ دن بعد آ کے جو ہے وہ عہد وفا دہرانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے، ایفائے عہد کرنا پڑتا ہے. مطلب کہ بھئی ستارہ سے محبت ہے، نہیں کہیں گے تو لوگ آ کر کہیں گے کہ بھئی ہم تو تمہیں گنجا کر دیں گے. اس قسم کی کوئی باتیں کر رہے تھے. تو کیا 1 مہینے پہلے تک آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے؟ وہ کہتا نا کہ فلانے ہاتھ ہو گیا، تیرے نال تے ہاتھ ہو گیا. وہ بات ہوئی کہ یہاں پر ناراض مت ہوئیے گا، مائنڈ مت کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک والا ہاتھ. اتنا لیٹ آپ کو سمجھ آیا. آپ کہتے ہیں کہ میں پروفیسر ہوں اور میں بہت بڑا جو ہے وہ تجزیہ نگار ہوں، میں ہر چیز کو بہت اچھے سے انالیسس کرتا ہوں. کیس ختم ہوئے بھی عرصہ گزر گیا. یہ تمام چیزیں جو آج ان پروفیسر صاحب نے باہر لا کر رکھی، اچھا کیا. اس بندی کی وائسز میں چیزیں موجود ہیں، وہ اپنے منہ سے وہاں بول رہی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہم ثابت کر چکے. ستارہ یاسین کے سپورٹرز، میں کہتی ہوں کہ اس تمام ٹائم کے اندر جیسے جیسے چیزیں آتی رہی، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں جو چیز سامنے لے کر آتی ہوں کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ڈینائی کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں. ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، دلیل کے ساتھ. اور یہ لوگ، ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی بولنے کے لیے، یہ خود کو ہی ذلیل کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہم دلیل کرتے تھے، یہ خود کو ذلیل کرتے تھے. یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے 2 چیزیں چل رہی تھیں. کیوں؟ ہمارے پاس دلیل تھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو ان کے پینلز کے اوپر سے گالیاں، غلاظتیں، یہ کیا کہتے ہیں، ایکسٹریم لیول کی گالیاں. جی یہ حدیں تمام، لمٹس کراس. کیوں؟ کیونکہ دلیل نہیں تھی. ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. وہی بات ہے جو آج وائس چلی کہ صبا نے مجھے پروفس دینے تھے. کرتوت تمہارے میاں نے کیے ہیں، پروفس تمہیں صبا نے دینے تھے. دوسری جو وائسز چلیں جن کے اندر یہ محترمہ، وہی بات، وہی سوال. یہ تمام چیزیں اس وقت بھی ہم نے بولی تھی کہ بھئی تمہارا شوہر، اگر اس کا شوہر ان ساری چیزوں میں انوالو ہے اور واقعی یہ غصہ میں ہے، مثال کے طور پر جیسے کہہ رہی تھی میں بہت شدید نفرت میں ہوں، شدید غصے میں ہوں، میں تو چاہتی نہیں اس کے ساتھ رہوں، اور لوگ اسے سمجھاتے طلاق نہ ہو جائے، یہ مسلمہ بیچاری، طلاق نہ ہو جائے، ڈیورس نہ ہو جائے، راضی کر لیں، معافی کر لیں. یہ کہانیاں یہ سنا رہی ہے دوستوں کو. ٹھیک ہے، مسلمہ لائیوز میں بیٹھ کے رو رہی ہے، ترلے کر رہی ہے کہ میں ان دونوں کے ترلے کر رہی ہوں. اور اس کا شوہر جو ہے وہ الٹا غلاظتیں سوچ رہا ہے ان عورتوں کے لیے بھی جو جا کے کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ ان کو راضی کر لیں، یوں کر لیں، وہ کر لیں، منا کے گھر لے آئیں. حالانکہ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وائسز میں کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا، اپنے ہسبینڈ کا نام لے کے کہہ رہی ہے، اس نے مجھے یہ بتایا، اس کو ایسی کال آئی، یہ مطلب اس طرح سے ان وائسز میں بات ہو رہی ہے جیسے ڈیلی یہ معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو ڈیلی کون سے میاں بیوی جو ناراض ہوں، کیا وہ ڈیلی اپنی ڈیلی روٹین کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جس شوہر سے شدید نفرت ہو اور لوگ آپ کو صلح کے مشورے دے رہے ہوں، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اپنے ہی سپورٹرز کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی. اور آج بھی جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تمام وائسز سننے کے بعد بھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پروفیسر جو ہے وہ ویوز کی کمی کی وجہ سے واپس آ گیا، یہ عوام نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ظاہر ہے اس کا چینل پچھلے 2-3 مہینے سے ٹھپ ہے، یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے. جب سے یہ کنٹروورسی ٹھنڈی ہوئی ہے، بیٹھی ہے، کوئی بات ہی کرنے کو نہیں رہی، تو چینل ٹھپ ہونا تھا. ان کا چینل کافی حد تک ٹھپ ہوا. میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گی چینل ٹھپ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا اور واپس آئے ہوں گے، پلٹے ہوں گے. کیونکہ جو وائسز وہ چلا رہے ہیں وہ لاجیکلی اسی عورت کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں. یہ ہم نے تب ثابت کر دیا تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا ماتھا اب کیوں ٹھنکا، ان کو آج 1 سال بعد کیوں لگا کہ وہ جھوٹی ہے. حالانکہ تمام چیزیں ہم تب ثابت کر چکے تھے. اور ان وائسز کے بعد بھی پروفیسر صاحب اینڈ میں کہتے ہیں کہ سب کچھ سننے کے بعد بھی، سب کچھ یہ جو کچھ میں نے چلایا اس کو اچھے سے سن لینے کے بعد بھی، اگر کوئی شخص پھر بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جھوٹی ہے یا یہ باتیں سب غلط ہیں، یہ سب پروپیگنڈا تھا، تو اسے علاج کی ضرورت ہے. یہ باتیں انہوں نے کہیں. تو مجھے حیرت ہوتی کہ وائسز تو ان کے پاس تھیں، انہوں نے تو کئی بار سنی ہوں گی، سن کر ہی جواب دیتے تھے. ڈسکس تبھی کرتے تھے جب ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. یہ سب کچھ سننے کے بعد جو ہے وہ ان کا ماتھا تب کیوں نہیں ٹھنکا؟ ہمارا تو پہلے دن، پہلے لمحے ماتھا ٹھنکا.
میں نے ان سے بات کی تھی، ان کو یاد ہوگا جب صبا فرسٹ ٹائم میرے پاس آئی تھی، اس نے فرسٹ ٹائم مجھ سے بات کی تھی، اور انہوں نے ان کے بارے میں بھی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ان سے بھی بات کی ہے، بلکہ یہ نہیں بھی بتایا، میں نے جا کر ان سے پوچھا صبا کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی جو انسٹا پہ ہیں۔ میں نے بولا جی بالکل جو انسٹا پہ ہیں اور سلمیٰ کی چیزیں جو ہیں وہ بانٹ رہی ہیں یہاں وہاں، تو انہوں نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں، اور پھر ان کی اور میری کافی بات ہوئی تھی اس ٹاپک کے اوپر۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کیا آپ نے وہ چیزیں، وہ تصویریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا وہ چیزیں جو ہیں وہ کسی کو اس گناہ کا جرمدار ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے دی گئیں وہ کافی نہیں ہیں، لیکن سلمیٰ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، اور سلمیٰ کہتی ہیں کہ تمام چیزیں میرے پاس ہیں۔ وہ صبا جس کے بارے میں یہ کہتی ہیں، اس کو پروفیسر صاحب کو کہہ رہی تھیں وائس کے اندر کہ وہ مجھے پروفس لا کر دے گی، وہ صبا پرسوں ترسوں ایک لائیو میں اسی کے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ کیا آپ نے کبھی کوئی تصویر اور ویڈیوز مجھے دیں؟ حد ہے۔ آپ پوری عوام، جو میں نے شروع میں کہا نا کہ ڈوب مرو، ہیٹر ہو یا سپورٹر، ستارہ کے ہیٹر ہو یا سلمیٰ کے سپورٹر ہو، کیونکہ بہت سے لوگ خود کو ہیٹر سننا کہنا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ ستارہ کے ہیٹر ہو، یہ خود کو سلمیٰ کے سپورٹر کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں ستارہ کے ہیٹر ہی ہیں۔ لیکن چلو اگر تم کہتے ہو کہ تم سلمیٰ کے سپورٹر ہو، تب بھی میں کہتی ہوں ڈوب مرو، کیونکہ ایک ایسی عورت جو تمہیں مطمئن نہیں کر سکی، تمہیں سچ نہیں بتا سکی، جس کے اپنی وائسز موجود ہیں، تو تم سب سے بھی بات اس نے کی ہوگی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کے اندر میری بہن، جس کے اوپر میں اتنی بڑی تہمت لگا رہی ہوں کہ اس کی ویڈیوز ہیں، اس کی بغیر دھاگے والی ویڈیوز ہیں، اس میں میرا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بغیر دھاگے والی ویڈیوز، تمہیں وہ بغیر دھاگے والی ویڈیوز جو ہیں انہیں دیکھ کر یہ کیوں لگا کہ بھئی تمہارا ہسبینڈ ہی انوالو ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ستارہ کو خود معلوم نہ ہو کہ اس کی کیسی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، کیسی خیر میں تو پہلے مانتی نہیں کہ بغیر دھاگے والی ویڈیوز ہوں گی۔ باقی بھی جو اس کی چیزیں دیکھیں، ایک ویڈیو ستارہ کی دوستو آپ سب کو یاد ہوگا کہ وائرل ہوئی تھی، جس میں ستارہ جو ہے ہوٹل کے روم میں تھی اور کمفرٹر میں لیٹی ہوئی تھی، اور اس کی کوئی ویڈیو تھی، اور کہا کہ بھئی یہ ویڈیو اصغر کے موبائل سے نکالی گئی، ایسی باتیں بولی تھی۔ وہ بولی کس نے تھی؟ یہ مستانی آنٹی نے۔ اور جب اس ویڈیو کا ہم نے صحیح سے پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ ساتھ میں جو ہے فیڈر پڑا ہوا ہے، دودھ کا ڈبہ پڑا ہوا ہے۔ جاتے پھر پتہ چلا کشمیر کی ویڈیوز میں ہوٹل کے روم کے اندر کا وہی بیڈ، وہی کمفرٹر، ستارہ کے وہی کپڑے پہنے ہوئے، وہ لا کر یہاں ہم نے ثابت کیا۔ اور ستارہ کی سپورٹرز نے یہ بات بتائی کہ ہم نے اتنے غور سے ستارہ اور سلمیٰ کی ستارہ کی ہی ویڈیوز کو ہم نے اتنے غور سے دیکھا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے، نینو کی ویڈیوز کو بھی دیکھا، اور ہم نے انالیسس کیا کہ کشمیر میں ستارہ کا موبائل کئی دفعہ نینو کے پاس تھا۔ اور دوستو آپ کو پتہ ہے ستارہ ٹریول پہ تھی، اور وہ ٹریول جو ہے وہ بائی کار ہو رہا تھا، بائی روڈ ہو رہا تھا، تو اس میں بہت زیادہ انرجی آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور ستارہ جو ہے وہ اس میں کافی اس کی طبیعت بھی خراب ہوئی، اس کے سر میں بھی آپ لوگوں کو یاد ہے درد رہا کچھ وقت، اور وہ 1 یا 2 دن جو ہے تکلیف میں بھی رہی، تھک چکی تھی بری طرح۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم وہ تو پورا ٹرسٹ کرتی تھی نینو کے اوپر، تو ہو سکتا ہے اس ٹائم اس کے سوتے کی تصویریں یا جیسی بھی تصویریں، یا اس نے اپنے لیے کوئی شارٹ ویڈیوز بنا کر رکھی ہیں، جیسے کہ وہ بناتی ہے گانوں کے اوپر، اسی طرح اس کی شارٹ ویڈیو کو اٹھا کر جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کے نمبر پہ یہاں سے بھیجی گئی، پلاننگ کی گئی، اور پھر نینو جو ہے وہ کشمیر سے بھاگی۔ میں بھی ستارہ نے وہ چیزیں چیک کی ہوں کہ میرے موبائل سے یہ چیزیں کہاں گئی ہیں، کس کے نمبر پہ بھیجی گئی ہیں، وہاں اس کی درگت بنائی گئی ہو کشمیر میں کہ تم نے کیا کیا ہے، کس کو بھیجا ہے، تو یہ کشمیر سے سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ یہ سوال تھا یہاں پر پروفیسر صاحب کا کہ بھئی تم کشمیر سے کہاں گئی تھی، اور مطلب کیوں جو ہے وہ روتی دھوتی یا جس طرح واپس گئی تھی۔ ظاہر عوام نے سوال رکھا ہوا اس کے آگے، تو یہ چیز انہوں نے وہاں دہرائی۔ تو ایک چیز یہاں میں بتا دوں کہ اس بندی کی یہ تمام چیزیں، تمام پوائنٹس جو آج آپ لے کر آ رہے ہیں، میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے ان تمام پوائنٹس کے اوپر، ان تمام ٹاپکس کے اوپر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے بہن کو تو برا کہہ رہی تھی، بہن کو تو گندا کر رہی تھی، شوہر کو بچا رہی تھی، یہ کیسا تمہارا وہ تھا،
ایک گناہ جس کے لیے تم نے شوہر کو معاف کر دیا، اسی گناہ کے نام پر تم بہن کو سزا دے رہی ہو، کیوں دے رہی ہو؟ حالانکہ ثابت بھی نہیں کر پائی کہ وہ گناہ اس کی بہن نے کیا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تمام چیزیں میں اپنی ویڈیوز میں بول چکی، یہاں تک میں نے ویڈیوز کے اندر اس محترمہ کو بتایا کہ اگر مثال کے طور پر یہ گناہ نہیں ہوا تو اس کی کیا سزا ہے، تم بول رہی ہو، اگر یہ ہوا تو اس کی کیا سزا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ وہ مریم کی کہتی اچی بچی میں نے ڈیفائن کر کے کھول کر رکھی، اس عرصے میں میری ویڈیوز پڑی ہیں، ایک ایک بات یقین کریں آڈینس کہتی تھی آپ نے ایسے بتایا ہے، ایسا لگتا ہے کورٹ روم میں کھڑا ہو کے پورا کیس سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کیا اور اس کا کیا کیا جو ہے وہ رزلٹ نکلتا ہے۔ لیکن آپ جو ہیں، آپ کا ماتھا دیر سے اس لیے ٹنکا کہ اس وقت میں، اس دور میں، ان دنوں میں آپ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ان میلیوں کچیلیوں، ویسے تو سہیلیاں ہوتی ہیں نا، لیکن وہ میلیاں کچیلیاں تھیں کیونکہ آپ کی سہیلیاں نہیں تھیں بقول آپ کے کہ وہ خواتین جو ہیں میس پھیلانے والی، گالم گلوچ کرنے والی، وہ آپ کے پینل کو اتنا یوز کرتی تھیں اور آپ کی 24 گھنٹے کی جو ہے وہ سلمہ، نینو اور انہی لوگوں سے باتیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا باقی وائی ٹی پر چل کیا رہا ہے۔ آپ کی دلیلوں کو، آپ کی جو ہے نا پروفز کو، آپ لوگوں کے ثبوتوں کو ہم دلیلوں سے ٹھکراتے رہے، ٹھڈے مارتے رہے کہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، لیکن آپ کا ماتھا نہیں ٹھنکا۔ اس لیے نہیں ٹھنکا کہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ باقی وائی ٹی پہ کیا چل رہا ہے، آپ تو اس مزے میں تھے کہ وہ آپ کا چینل بڑا اچھا چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آگ لگے بستی میں تو یہ بندہ اپنی مستی میں، یہ آپ اپنی ہی مستی میں تھے، آپ کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ کون کس بات کو کیسے ثبوت مانگ رہا ہے، کیسے جھٹلا رہا ہے۔ آج تک وہ بندی ان چیزوں کو نہیں ثابت کر سکی۔ یہ تمام چیزیں پرانی تھیں، بکواس تھیں۔ یہ تبھی ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ جو ہے اصلی پاسپورٹ جو تھا یہ وہ نہیں ہے، یہ نقلی پاسپورٹ ہے، اور اصلی پاسپورٹ بھی پھٹا ہوا نہیں تھا، اس کا ڈرامہ تھا کیونکہ اس کے اوپر سٹیمپس تھی ہی نہیں۔ یہ تب بھی ہم نے بولا تھا کہ سٹیمپس تھی ہی نہیں اصلی پاسپورٹ کے اوپر، کیونکہ پاکستان کا ٹریول ہوا ہی نہیں تھا۔ اور مسلمہ نے آ کر جب یہ بات لیک کی تھی تو ہم بھی ہنس رہے تھے کہ ابھی دیکھو پاسپورٹ آ جائے گا، کیونکہ اس کی اپنی بندی نے آ کر یہ بات لیک کر دی ہے، اور واقعی وہی ہوا کہ اس نے پاسپورٹ کی ویڈیوز بنائی۔ تو 1 سال سے ہم جو یہاں پر لگے ہوئے کام کر رہے ہیں تو وہ اس سلسلے میں نہیں کر رہے کہ ہم بچے ہیں اور ہم نے ستارہ کا نام لے لیا ہے تو اب ستارہ ہماری مجبوری بن گئی ہے، اور ہم اگر ستارہ کا نام نہیں لیں گے تو لوگ ہمیں گنجا کر دیں گے اور ہمارے چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیں گے اور ہماری پبلسٹی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہمیں اپنے کام پر فخر ہے کہ ہم نے ہمیشہ دلیل اور لاجک کے ساتھ بات کی ہے اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جو گناہ ثابت نہیں ہوا اس کے لیے کسی کو گناہ گار کہنے کا ہمارا کوئی حق، کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو آج یہاں میں ستارہ کے ہیٹرز جو کہ سلمہ کے سپورٹرز ہیں ان سے پھر کہوں گی کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، کیونکہ تم لوگ جو ہے وہ آج تک جھوٹ کو، من گھڑت چیزوں کو، بے بنیاد باتوں کو سپورٹ کر رہے ہو اور ایک عورت کو بلا وجہ ٹارچر کر رہے ہو۔ خیر دوستو، ویڈیو یقیناً اچھی لگے گی، لائک کیجیے گا، سب نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔